پاکستان اس وقت انتہائی ایک دشوار اور ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. ایک انتظامی مسئلہ یا کچھ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے تشبیہ دے رہے ہیں. تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے پریشانی وہ اللہ کی طرف سے چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسری چیز انسانی غفلت. دل پریشان ہے، نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے. ہم سب کو اس میں ثابت قدم رہنا. السلام علیکم ناظرین. پاکستان اس وقت انتہائی ایک دشوار اور ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. سیلاب نے گزشتہ 1 مہینوں سے پورے ملک میں تباہی مچا رکھی ہے. بہت سارے لوگ، سید محمد علی زنجانی صاحب، اس کو ایک انتظامی مسئلہ یا کچھ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو لوگ بہت حد تک پریشان ہیں. یہ مصیبت، یہ پریشانی کب تک ٹل سکتی ہے؟ یہ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا یہ واقعی اللہ کا عذاب ہے؟ بہت شکریہ بخیر صاحب آپ کا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے یا پریشانی وہ اللہ کی طرف سے. بے شک. اور دوسری جانب یہی کہا کہ آپ کے اوپر جو بھی پرابلم یا مصیبت آ رہی ہے وہ آپ کے اعمالوں کی وجہ سے. یعنی دونوں باتیں بیک وقت اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں کہ ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے اور دوسری چیز انسانی غفلت یا اس کے اعمال یا انتظامی معاملات جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اس طرح سے ہے. تو یہاں پہ دونوں چیزوں کے اندر ہمیں دیکھنا ہے، چونکہ دل پریشان ہے ان لوگوں کے لیے جو اس عذاب سے گزر رہے ہیں یا اس کیفیت کا شکار ہیں. بلکہ میں ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا جو ان لوگوں کی اس مشکل گھڑی میں مدد کر رہے ہیں. ہمارے چاہے وہ ادارے ہیں یا وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں. بلکہ میں یہاں پہ ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس ماہ کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ نظر نیاز کرتے ہیں. اپنے گلی میں، محلے میں، پڑوسیوں میں، ہر جگہ ان کو نظر نیاز دیتے ہیں. تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جہاں پہ آپ نیاز کرتے ہیں، سرکار کی آمد کا جشن مناتے ہیں اس بابرکت مہینے میں، تو آپ بالکل اپنے محلوں پڑوسیوں میں بانٹیں، لیکن کچھ چیزیں لے کر آپ ان لوگوں تک بھی پہنچیں جن لوگوں کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے. اور ایک وظیفہ میں ان لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو اس کیفیت سے گزر رہے ہیں یا پریشان ہیں یا خدا نخواستہ کسی امتحان کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائیں، تو اس کے لیے سورہ مزمل، کہ جو لوگ عصر کی نماز سے پہلے ایک دفعہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں تو وہ ناگہانی آفت ہو یا اس قسم کی مشکلات ہوں، کہ ضروری نہیں کہ سیلاب ہو، زلزلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نقصان بھی اور ہو سکتا ہے، تو نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے کہ اگر آپ عصر کی نماز سے پہلے ہفتے میں 1 دفعہ بے شک یا روز 1 دفعہ پڑھ لیں سورہ مزمل، تو ان چیزوں سے آپ کو یہ محفوظ رکھتا ہے. اور میری دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ملک کے اوپر، ہماری عوام کے اوپر یہ جو کیفیت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں ثابت قدم رہنا نصیب کرے، اور ہمارے ادارے جس طرح سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی یہ حوصلہ دے کہ وہ ان کی خدمت کریں، اور جن کا نقصان ہوا ہے. اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، چونکہ پانی جو ہے نا اس کا تعلق ہوتا ہے زرخیزی سے. یہ سیلاب جب ختم ہو جائے گا، یہ سیلاب جب چلا جائے گا، تو جہاں جہاں پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں آپ دیکھیے گا وہاں پہ قدرتی طور پہ معدنیات ہوں یا قدرتی جو وسائل ہیں یا زمین کی طاقت ہو، یا زمین بہت سارے خزانے بھی اگلے گی. کہ پنجاب کے اندر لوگ اس آفت سے پریشان ہیں، لیکن ایک ویڈیو میری نظر سے گزری کہ چولستان کے اندر باقاعدہ خواتین نے سیلابی پانی کو آتے ہوئے ویلکم کیا، اس پہ پھول ڈالے، چادریں ڈالیں کہ ایک جگہ عذاب ہے اور ایک جگہ رحمت ہے. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ عذاب کی کیفیت میں ہیں یا رحمت کی کیفیت میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ رحمت کی کیفیت میں رکھے. آپ سورہ مزمل پڑھنے کی عادت ڈالیے تو اللہ پاک محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے جو سورہ مزمل کا آپ کو وظیفہ بتایا ہے، یہ ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس امتحان سے یہ قوم، میرے دوست بھائی، تمام پاکستانی انشاءاللہ بہت جلد اس پریشانی کی کیفیت سے نکل آئیں گے.